بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جس عنوان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے مشکلات پر صبر کرنا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو مشکلات میں گھیر رکھا ہے۔ دیکھیے، دکھ سکھ، بیماری، صحت، خوشحالی، بدحالی، یہ زندگی کے مواقع ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور ہر انسان کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے، ایسا عظیم دین ہے کہ اگر کوئی خوشی ملتی ہے اس خوشی کے حوالے سے بھی دین اسلام نے رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کوئی غم آ جائے اس وقت انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس وقت انسان کو ان معاملات میں کس انداز سے پیش آنا چاہیے، دین اسلام اس چیز کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بیان فرما دیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، اور کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی کر کے، یعنی کبھی آپ کا بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ یہ رب کی طرف سے جانچ کی جا رہی ہے، آزمائش کی جا رہی ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ کبھی فرمایا وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھرا خاندان ہوتا ہے، خوشیوں بھرا، اور جو ہے افراد بھی زیادہ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ رونق لگی ہوتی ہے گھر میں، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے اور پھر افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور خاندان کی وہ جو ایک رونق تھی اس میں کمی آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی ہم تمہیں یوں بھی آزمائیں گے۔ کبھی فرمایا والثمرات، پھل کی کمی سے آزمائیں گے، لیکن جس نے صبر کیا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے نمازوں کی تعداد کے مطابق اجر دیا جائے گا، روزے رکھنے والوں کو اس کے مطابق، اسی طرح حج کرنے والوں کو ان کے افعال کے مطابق، تعداد کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ لیکن فرمایا جب صابرین کی باری آئے گی تو پھر گن گن کر نہیں، بغیر حساب کے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو صبر کرنا، اس سے دل پہ جو غم کی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے، دل کو قرار ملتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے کہ جو بے قراری ہوتی ہے، بے صبری سے بے قراری میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی حواس مزمحل ہوتے ہیں، عقل اس کی کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ صبر کرنے سے ہمت آتی ہے، ثابت قدمی ملتی ہے، اولو العزمی نصیب ہوتی ہے۔ اور صبر کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے وہ شیوا ہے، ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ دیکھیے جو کتا ہوتا ہے نا، اپنے مالک سے ہزارہا مرتبہ لاٹھی کھاتا ہے، جھڑک کھاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مالک کے در سے جاتا نہیں ہے۔ تو وہ بے صبر ہے انسان، جسے رب نے نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جب آزمائش آئے وہ اول فول بکتا ہے، کفری کلمات بولتا ہے، اپنے رب سے شکوے کرتا ہے، تو ایسا بے صبر انسان کتے سے بھی بدتر نکلا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آئیے ہم یہ اپنا ذہن بنائیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، امتحان آئے، تو ہماری زبان سے یہی نکلے میرے مولا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، بس تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہم آزمائش کے قابل نہیں میرے مولا، ہم سے آزمائش دور فرما۔ گرامی قدر حضرات، دوستو بزرگوں، صبر کرنا، فرمایا صبر یہ نصف ایمان ہے، فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور آخری بات عرض کروں کہ صبر ہوتا کیا ہے؟ بعض لوگ جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، کفری کلمات بولتے ہیں، وہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، وگرنہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، بس ایک روایت سنا کر اجازت چاہوں گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے اپنے شوہر کی قبر پر خیمہ لگا لیا، واویلا مچاتی رہی، بین کرتی رہی۔ جب اس کے دل کو قرار آیا نا
تو وہ خیمہ اتارنے لگی۔ غیب سے آواز آئی، حل وجدتی ما نقدتی، جو تو نے گم کیا تھا کیا وہ تجھے حاصل ہو گیا؟ مطلب یہ تیرا رونا دھونا تجھے کس کام آیا؟ تیرا مرا ہوا شوہر تو واپس نہ ملا۔ تو دوستو بزرگوں، اگر کوئی اس طرح فوتگی ہو جائے گھر میں یا کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کر کے ثواب کمانا چاہیے۔ یہی تو بات ہے کہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں۔ جب نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و شکر کی عظیم دولت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام مع الاکرام۔